لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، اور یہی لباس ہے جس سے ہم گرمی میں اور سردی میں اپنے جسم کو بچاتے ہیں۔ تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لباس کو سنت کے مطابق پہننا شروع کر دیں اور اسلامی ادب کے مطابق کپڑے پہننے شروع کر دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب بھی ہم کپڑے پہنیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ قمیص عطا کیا، یہ شلوار عطا کی، یہ عمامہ عطا کیا اور ٹوپی مجھے دی، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور کپڑے پہننے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من خیرہ و خیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما ہوا لہ۔ تو کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جو بھی ہم کپڑا پہنیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو پہنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرا ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہے، اور اس لیے ہم نہ پہنیں کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر غرور اور فخر پیدا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کوئی نیا لباس پہنیں، جب ہم کپڑے نئے سلوائیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم ان کپڑوں کو جمعے کے دن پہنیں۔ یہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن نیا کپڑا پہنتے تھے، اور نیا کپڑا پہننے کے بعد پھر اس کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم کپڑے پہنیں تو دائیں طرف سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، سیدھی طرف سے۔ پہلے سیدھا بازو پہنیں، اور شلوار پہنی ہو تو پہلے سیدھی طرف سے پہنیں، اور جب ہم اتاریں تو بائیں طرف سے ہمیں اتارنا چاہیے۔ اور وہ کپڑے جو الماری کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو استری کر کے الماری کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، تو جس وقت ہم ان کپڑوں کو پہنیں تو کوشش کریں کہ ان کو جھاڑ لیں، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی موذی جانور نہ ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جس وقت ہم کپڑے اتاریں تو اتارتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم یہ پہنیں گے تو پھر شیطان ہماری طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم کپڑے تبدیل کریں، ایسی جگہ پر ہمیں کپڑے تبدیل کرنے چاہیے کہ جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، اور اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، نہ ہی اس کے سطر کو دیکھے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کپڑے اتاریں تو اتارنے کے بعد کپڑوں کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں چاہیے کہ ایک کپڑا ادھر پھینک دیا ایک ادھر پھینک دیا، بلکہ ان کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ یہ اچھی عادت ہے۔ اور لڑکوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کا لباس نہ پہنیں، اور اسی طرح لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں کا لباس نہ پہنیں، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم لباس پہنیں تو اتنا باریک لباس نہ پہنیں کہ جس سے جسم کا حصہ نظر آنے لگ جائے، اور اتنا تنگ بھی لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء ابھرے ہوئے نظر آئیں ہمیں، جیسے کہ آج کل اس طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو بوقت مجبوری بس استعمال کر کے ان کو اتار کر پھر اسلامی لباس ہمیں پہن لینا چاہیے۔ اور اتنے چھوٹے بھی کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء پوری طرح نہ ڈھپیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ شلوار کو یا تہبند کو جو بھی ہم نے پہنی ہوئی ہو ان کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ٹخنے ہمارے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہوگی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی شلوار کو یا تہبند کو اوپر کر لیتے ہیں
اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر نیچے کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائیں، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کریں، چھپائیں نہیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں میلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، بلکہ کپڑے ہمیں صاف ستھرے پہننے چاہیے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنیں، اگر پرانے کپڑے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دھلے ہوئے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جب ہم کپڑے پہنیں تو پہننے کے بعد ہمیں ان کو جلد اتار دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہفتہ اور کئی دن وہ کپڑے پہنے رکھیں، تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ جسم کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اور جو آدمی قریب ہوگا وہ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس وقت وہ کپڑے دھوئے جائیں گے تو اس وقت بھی وہ اچھی طرح نہیں دھوئے جائیں گے، جو اس کپڑوں کو دھوئے گا اس کو بھی نفرت پیدا ہوگی کہ اس کے اندر کتنی بدبو ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں کہ کپڑے ہمیں جلدی اتار دینے چاہیے کہ اس کے اندر بدبو پیدا نہ ہو۔ تو اگر اس کے مطابق ہم کپڑے پہنیں گے اور دعائیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کی چیز بن جائے گی۔